ہزاروں برس گزرے، ایسی ہی ایک تہذیب دجلہ اور فرات کی وادی میں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مشرق کے قریب میں پھیل گئی۔ بنی نو انسان کی دراصل یہ پہلی منظم تہذیب تھی۔ اس تہذیب کا سکہ 2500 برس تک بحیرہ روم سے بحیرہ عرب تک چلتا رہا۔ تب فارس کے آتش کدوں میں معیدین زرتشت کے زمزمے بلند ہوئے۔ فرما رواؤں نے بابل اور نینوا کے ملبوں پر ایرانی تہذیب کی عمارتیں کھڑی کی۔ دجلہ اور فرات کا تہذیبی دھارا ایرانی تہذیب میں مل گیا اور دوابے کا مذہب باقی رہا، لیکن وہاں کے باشندوں نے بنی انسان کو پہلی بار علوم و فنون سے روشناس کر کے دنیا پر جو احسان کیا، اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سب سے پرانے گاؤں اسی دوابہ میں ملے ہیں۔ کاشتکاری کا سب سے پہلے وہیں رواج پایا تھا۔ کمہار کا چاک سب سے پہلے وہیں بنایا گیا۔ سب سے قدیم شہر کے آثار وہیں برآمد ہوئے ہیں۔ شہری ریاستیں پہل اس وادی میں قائم ہوئی تھیں اور قانون کا سب سے پہلا ضابطہ اسی سرزمین پر مرتب ہوا تھا، مگر دجلہ و فرات کے قدیم باشندوں کا سب سے عظیم کارنامہ فن تحریر کی ایجاد تھی۔ سب سے پہلے مدرسے بھی دجلہ اور فرات کے ساحلوں پر کھولے گئے۔ سب سے پرانے کتب خانے بھی وہیں دستیاب ہوئے ہیں اور سب سے پرانی داستانیں بھی اسی خطے کی تصنیف ہیں۔ دجلہ اور فرات کی وادی کا موجودہ نام عراق ہے، لیکن قدیم زمانے میں یہ پورا علاقہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ شمالی حصہ، جس میں موجودہ موصل بھی شامل تھا، جس میں انسانی آبادی کے سب سے قدیم آثار ملے ہیں، اشور کہلاتا تھا۔ وسطی علاقہ کا نام، جہاں اب بغداد آباد ہے، اکاد تھا اور بغداد سے جنوب کا ڈیلٹا سومیر کہلاتا تھا۔ اشور کا علاقہ دریائے دجلہ اور اس کے باج گزار دریاؤں زاب کلاں اور زاب خورد کی کوہستانی وادی میں واقع تھا۔ اشور کے شمال اور مغرب میں کوہ تاروس تھا اور شمال مشرق میں کوہستان زاگروس کا طویل سلسلہ تھا، جو اب ایران اور عراق کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس علاقہ میں بارش درمیانی نوعیت کی ہوتی تھی۔ موسم گرما میں خوشگوار اور سردیوں میں نہایت سرد ہوتا تھا، جہاں گندم، جو، میوہ اور درخت، انگور اور سبزیاں آسانی سے پیدا ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس سومیر کا علاقہ جھیل، ندی نالوں اور دلدلوں سے بھرا ہوا تھا۔ موسم گرم اور مرطوب ہوتا تھا، اس لیے کھجور اور ناریل کے درخت بکثرت ہوتے تھے۔ عراق دراصل دجلہ اور فرات کا عطیہ ہے۔ وہاں کے باشندوں کی زندگی کا انحصار انہی دریاؤں پر تھا اور ہے۔ اگرچہ یہ دریا خشک ہو جائیں تو عراق ویران ریگستان ہو جائیں۔ دریائے فرات شمال میں کوہ ارارات سے نکلتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر روایت کے مطابق سیلاب کے بعد حضرت نوح کی کشتی جا کر ٹھہری تھی، اور یہ دریا شام سے گزرتا ہوا شمال مشرق کی سمت سے عراق میں داخل ہوتا ہے اور میدان میں کئی سو میل کا سفر طے کر کے آخر خلیج فارس سے جا ملتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی لگ بھگ 1700 میل ہے۔ دریائے دجلہ، جس کی لمبائی 1150 میل ہے، جھیل وان کے جنوب سے نکلتا ہے اور راستہ میں دریائے زاب کلاں اور زاب خورد اور دریائے جیال کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا بصرہ سے 60 میل شمال میں قرن کے مقام پر دریائے فرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ علماء ارض کا کہنا ہے کہ اب سے کئی ہزار برس پہلے خلیج فارس کا شمالی ساحل قرن کے قریب تھا۔ دجلہ اور فرات سمندر میں الگ الگ گرتے تھے۔ اتفاقاً 2 اور دریاؤں کے دہانے واقع تھے، ایک دریائے قرون جو مشرق میں ایران سے آتا تھا اور دوسرا وادی البطن نالہ جو جنوب مغرب میں عرب سے آتا تھا۔ یہ دونوں خلیج فارس میں تقریباً آمنے سامنے گرتے تھے۔ ان دریاؤں کی مٹی دہانوں کے پاس جمع ہوتی رہتی، یہاں تک کہ خلیج فارس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک رفتہ رفتہ مٹی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دجلہ اور فرات کے بہاؤ کے ساتھ آنے والی مٹی کی نکاسی رک گئی اور یہ مٹی سمندر میں بہہ جانے کی بجائے دیوار کے شمال میں جمع ہوتی گئی۔ وہ پانی جو دیوار کے سبب سمندر میں نہ جا سکتا تھا، پہلے دلدل بنا اور آہستہ آہستہ خشک ہو گیا۔ اس طرح وہ ڈیلٹا وجود میں آیا جہاں اب بصرہ شہر آباد ہے۔ دجلہ اور فرات پہاڑوں سے نکل کر جب میدان میں آتے ہیں تو ان کو ایک پتھریلے پلیٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اونچی اونچی پہاڑیوں کو کاٹتے ہوئے بہت سے نشیب و فراز میں بہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی ہزار برس میں بھی ان کے دھارے کا رخ اس علاقہ میں کم بدلا ہے۔ چنانچہ اس علاقے میں پڑتے شہر دریاؤں کے کناروں پر بدستور موجود ہیں، مثلاً
बारी, जरबलूस दरिया फुरात पर और नैनवा और अशूर दरिया दजला पर। इसके बरक्स जुनूबी और वस्ती खित्तों में जहाँ सतह मुर्तफा मैदान है, दरियाओं का रुख बदलता रहता है। यही वजह है कि जुनूब के कदीम शहर मसलन मैपर, रोकश, बाबल, एरक और अलबेद और अरीदू जो किसी जमाने में दरिया फुरात के किनारे आबाद थे, अब दरिया से मीलों दूर हैं। इन शहरों के इन्हतात और जवाल का बड़ा सबब दरिया के बहाव का यही तगय्युर है। दरिया फुरात जब डेल्टा में दाखिल होता है तो उसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। इसकी वजह से मिट्टी जैसे दरिया प्लेटियों से बहा कर लाता है, तह में खुसूसन किनारों पर जम जाती है और दरिया की सतह करीबो ज्वार में जमीन से भी ऊंची हो जाती है और किनारों पर मसनूई बंद बन जाते हैं। मसलन नासरिया के करीब नशेब का ये आलम है कि आर के खंडरात के पास से गुजरने वाली जमीन दरिया फुरात की तह से भी 6 फुट नीचे है। इससे ये फायदा तो जरूर हुआ कि फुरात का पानी बड़ी आसानी से आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किनारों के बंदों की देखभाल आसान नहीं। सेम और थोर की तबाहकारियां इस पर नजर आती हैं। इन दरियाओं की एक खसूसियत इनका अचानक और बेवक्त सैलाब है। ये सैलाब अप्रैल और जून के दरमियानी हफ्तों में आता है, जबकि खरीफ की फसलें खेतों में खड़ी होती हैं। सैलाब की वजह से दरियाओं का पानी आनन फानन कई फुट चढ़ जाता है, तुगयानी के जोर से बंद टूट जाते हैं और देखते ही देखते हजारों एकड़ जमीन में फसलें, झोंपड़ियां और मवेशी पानी की तह में छुप जाते हैं। यही वजह है कि खिता के कदीम बाशिंदे सैलाब के देवताओं नन, गरसू और क़यामत को इंसान का दुश्मन ख्याल करते थे। सैलाब ने इन लोगों के अकायद और जज्बात पर गहरे नक्श छोड़े हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।